بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک شوہر کی عقل مندی کی داستان سنانے جا رہے ہیں اور میاں بیوی کے متعلق ایک خوبصورت اور سبق آموز قول بھی سنائیں گے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قوم پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ وہ محصول کے نام پر لوگوں کی حلال کمائی چھین لیتا تھا۔ وہ غریب سے غریب آدمی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس ملک کے گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بیوی گھر میں رہ کر گھر کے کام سر انجام دیتی تھی اور کسان کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کسان بہت عقل مند اور محنتی تھا، لیکن اس کی محنت کا صلہ ہر بار بادشاہ لے جاتا تھا۔ کسان کو کھیتی باڑی میں جتنا بھی منافع ہوتا، آدھے سے زیادہ بادشاہ لے جاتا۔ دونوں میاں بیوی بادشاہ سے تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، ان کو وہی تو رہنا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت میں زمین کھود رہا تھا۔ زمین کھودتے ہوئے اس نے ذرا زیادہ زمین کھود لی۔ اس نے زمین کھودنے والا آلہ ایک بار پھر سے زمین پر مارا۔ اچانک اسے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے اپنا آلہ زمین پر مارا، کیونکہ آلہ زمین میں دھس ہی نہیں رہا تھا۔ کسان نے اپنا آلہ ایک طرف رکھا اور جھک کر ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی صندوق نظر آئی۔ اس نے صندوق کھولی تو اس صندوق میں بے حد قیمتی سونے کے زیور تھے۔ اس نے صندوق جلدی سے بند کی اور اپنے تھیلے میں چھپا دی اور احتیاط کرتا اپنے گھر گیا۔ گھر آ کر اس نے وہ صندوق اپنی بیوی کو دکھایا۔ بیوی صندوق دیکھ کر حیران تو ہوئی، لیکن بہت خوش بھی ہوئی۔ کسان نے بیوی سے کہا کہ یہ بات ان دونوں کے درمیان رہیں گی اور یہ صندوق گھر کے صحن میں دفنا دیں گے، تاکہ بادشاہ کو اس خزانے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے مل کر صندوق صحن میں دفن کیا۔ بیوی کچھ کام کا کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ جب بیوی گھر سے نکل چکی تو کسان سوچ میں پڑ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ ضرور اس کی بیوی اپنے ساتھی عورتوں کو اپنے خزانے کا بتا دیں گی۔ اس کی بیوی کی یہ عادت تھی، وہ قریبی لوگوں سے کوئی راز نہیں چھپاتی تھی۔ کسان اپنی جگہ سے اٹھا، صحن کی زمین دوبارہ کھودی اور وہ صندوق نکال لیا۔ پھر اس صندوق کو کہیں دور جا کر چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور وہاں سے کچھ مچھلیاں اور روٹیاں خریدی۔ پھر وہ جنگل چلا گیا۔ پھر ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے وہ مچھلیاں زمین پر بکھیر دی اور روٹیاں درخت کی ٹہنی پر لٹکا دی اور گھر لوٹ آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی واپس آ گئی۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو جنگل میں مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا خزانے کی خوشی آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے؟ جنگل میں مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ کسان نے کہا چلو تو صحیح۔ بیوی اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئی۔ دونوں جنگل میں چل رہے تھے، جب بیوی کے قدم تھم گئے۔ یہ اتنی ساری مچھلیاں یہاں کیسے؟ اور یہ روٹیاں درخت پر کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ بیوی کی بات سن کر کسان نے کہا یہاں پر کبھی کبھی روٹیاں اور مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے۔ اسی بارش کے دوران یہ روٹیاں درخت پر اٹک گئی ہوں گی۔ بیوی نے آگے بڑھ کر روٹیاں درخت سے اتاری تو وہ بالکل تازہ تھی۔ دونوں نے مچھلیاں اور روٹیاں اٹھائی اور گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن ایسے ہی پرسکون سے گزر گئے۔ گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے، لیکن گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ کسان اور اس کی بیوی کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ مگر کسان اس بات سے انکار کرتا رہا۔ لیکن یہ بات اتنی پھیل گئی کہ بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کسان کے گھر آ گیا اور کسان سے کہا اگر تمہارے پاس خزانہ ہے تو شرافت سے مجھے دے دو۔ ہم نے سنا ہے
کہ تمہارے بیوی نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا ہے، تم لوگوں کے پاس خزانہ ہے۔ کسان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بادشاہ نے جلال میں آ کر کسان کی بیوی سے پوچھا، بتاؤ خاتون، تم لوگوں کے پاس خزانہ ہے یا نہیں؟ کسان کی بیوی ڈر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ بنا جھجک ان کی جان لے سکتا ہے۔ خزانہ ضروری نہیں، جان بچانی ضروری تھی۔ کسان کی بیوی نے کہا، جی بادشاہ حضور، خزانہ ہے ہمارے پاس اور ہم نے اپنے صحن میں دفن کر رکھا ہے۔ کسان فوراً بولا، بادشاہ سلامت، میری بیوی کی ذہنی توازن کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، اس نے کچھ پریشانی اپنے سر پر لے لی ہے، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بیوی نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بادشاہ نے کسان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں یہ خزانہ کب ملا تھا؟ جب میں اور میرا شوہر جنگل میں مچھلیاں پکڑنے گئے، اس دن روٹیوں کی بارش ہوئی تھی جنگل میں۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا، تمہاری بیوی تو واقعی دیوانی ہے۔ بادشاہ کے قریب کھڑے ایک وزیر نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو صحن کھودنے کو کہا۔ سپاہی شام تک صحن کھودتے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ کسان کی بیوی ٹھیک نہیں اور خود سے کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کسان نے سب سچ اپنی بیوی کو بتا دیا اور کہا کہ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا تو ہم دونوں مر جاتے، اور یہ بھی ترکین کی کہ کسی پر بھی آسانی سے یقین مت کیا کرو، جتنا تم دوست سمجھتی ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بدترین دشمن ہو۔ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم انسان تو صرف احتیاط ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایک عورت نے عالم دین سے پوچھا کہ شادی کے بعد شوہر سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو عالم نے جواب دیا کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں ایسی زندگی گزارتی ہے کہ جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر سچی اور نیک دل ہو تو گھر کو محل بنا دیتی ہے، اور عورت اگر بد زبان اور انا پرست ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورتیں باہر کہیں جاتی ہے تو بہت تیار ہو کر جاتی ہے، لیکن اپنے گھر میں شوہر کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے کبھی کبھی خود بھی جھکنا پڑتا ہے، خود بھی نظر ثانی کرنی ہوتی ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں۔ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔